اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات عطا فرمائے، اور آج رمضان کا جمعہ ہے جو آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو لوگ عام طور سے جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، آخری جمعہ بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ مختلف کچھ مخصوص احکام لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا اس حیثیت میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں قرآن و حدیث۔ رمضان کا ہر دن بہت مقدس اور مبارک ہے، اور خاص طور سے جمعہ کا دن جب رمضان کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقدس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آخری جمعہ میں کے بعد پھر کوئی اور جمعہ رمضان کے اندر آنا نہیں ہوتا، اس واسطے اس کی اہمیت کسی درجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ جمعہ رمضان میں شاید نہ ملے۔ لیکن اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا اس کے کوئی خاص احکام قرار دینا کہ وہ جمعۃ الوداع کے اندر خصوصی طور پر فلاں نماز پڑھی جائے گی، فلاں عبادت انجام دی جائے گی، ایسا کچھ قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں۔ ہاں، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے، آخری جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعد پھر شاید نہ آئے، لیکن اس کے کوئی الگ سے احکام قرار دینا، اس کو تہوار سمجھنا، یہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو دو قسم کے کام کرنے چاہیے جب رمضان رخصت ہونے والا ہو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی، روزے رکھوا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما دی۔ ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالی ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب نکل گیا، کب چلا گیا۔ نہ روزے کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں داخل نہیں فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس کی اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائیں گے، اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے۔ ایک تو کام کرنے کا یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ، دوسرا استغفار اور توبہ۔ کیا کہ توفیق اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمائی، لیکن ہم نے جس طرح عبادتیں انجام دیں ان میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خامیاں تھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار۔ www.darsequran.com